أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورہ روم ہے، یہ مکی سورت ہے. اس کی آیات 60 ہیں اور رکوع اس کے 6 ہیں. یہ سورت کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم، اس کے حوالے سے ان کی جو آپس میں باہمی چپکلش تھی، جو آپس میں جنگ تھی، وہ جو ہے وہ جاری تھی، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا. اب ظاہر جو ایران کے لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کی جو ہمدردیاں تھیں، ان کا جو ساتھ تھا وہ ایران والوں کے ساتھ تھا. اور روم کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، تو مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اہل کتاب کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تھی. تو اس لیے یہاں پر جو مسلمانوں نے اہل روم کے حوالے سے ان کا ساتھ دینا، اور یعنی ان کی اگر کامیابی ملتی تو وہ جو ہے اس پر خوشی ہوتی. تو یہاں پر اس سارے واقعے کا شروع کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے. الف لام میم غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور عنقریب وہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا فیصلہ ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان کو خوشی محسوس ہوگی، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منائیں گے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روم والوں کا تذکرہ کیا کہ ابھی تو وہ مغلوب ہو گئے ہیں، ابھی ایران والے ان پر جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں اور جو ہے وہ ان کو شکست دے دی ہے، لیکن قریب کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر وہ عنقریب دوبارہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. یہ جو فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، اس کا جو تذکرہ کیا ہے، تو بضع کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے لے کر 9 سالوں کے تک جو ہے وہ ہوتا ہے عربی کے اندر. تو اب یہ اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ ہر محفل کا یہ موضوع بحث بنا ہوا تھا. تو اس وقت ایک مشرکین میں سے ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شرط لگا لی، کہا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے فی بضع سنین کی جو پیشن گوئی کی ہے، تو وہ اگر 3 سال کے اندر جو ہے وہ پوری نہ ہوئی، پوری ہو گئی، تو میں آپ کو جو ہے وہ 10 اونٹ جو ہے وہ دوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے. اس وقت تک یہ شرط کی جو حرمت ہے اس کے حوالے سے واضح احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو یہ معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا تذکرہ کیا، کہا کہ ایک شخص جو وہ ایسی بات کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ یہ جو عرصہ ہے یہ 9 سال تک بڑھا دو، کہ یہ 9 سال کا، اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو، کہ یعنی 9 سال کے اندر جو ہے وہ روم والے
کہ اس بات کی جو ہے وہ بات آپ کر لیں۔ چنانچہ وہی بات ہوئی، اور جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے 9 سال کا عرصہ ان کو کہا کہ اونٹ کی جو تعداد ہے وہ 100 کر دیں۔ تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے 9 سال کے بعد جو ہے وہ روم والوں کو جو ہے وہ فتح اور کامیابی سے نوازا، اور اس وقت جو ابی بن خلف تھا، یہ اس کے خاندان والوں نے وہ شرط تو پوری کی، لیکن ظاہر اس وقت جو ہے وہ شرط کی حرمت کے حوالے سے بھی احکامات آ چکے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور یہ واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ جو بھی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو یہ اختیار ہے، لیکن جب کامیابی ہوگی تو اس وقت اہل ایمان کو بھی ظاہر ہے خوشی محسوس ہوگی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہے، ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے اور حکمت، اور غالب ہے اور رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے اندر ایک تو مسلمانوں کو آئندہ، اس میں بعض مفسرین نے غزوہ بدر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو مدینہ کے اندر جا کر مسلمانوں کو بدر کی جو ہے وہ فتح ملی تھی، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جب مدد کرے گا تو اس وقت بھی اہل ایمان کو جو ہے وہ خوشی اور کامرانی محسوس ہوگی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، وہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ نے انسان سے قرآن کے اندر جو بھی وعدہ کیا ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، ذرا برابر بھی کسی بھی چیز کے اندر کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ وہی کام ہوگا کہ جس کا انسان سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کے حوالے سے، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ آخرت سے جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی جو ظاہری زندگی ہے اس کی دوڑ دھوپ کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں ان کو پتا ہوگا، اور اس کے اندر کس چیز میں ان کا فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، یہ ہر جو بھی وہ سنبھالتا ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ وہ دنیا کی لالچ کے اندر پڑتے ہیں تو پھر وہ اسی کام کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ لہذا دنیا کی تو ان کو فکر ہے ہر شخص کو، لیکن کیا ہے، آخرت سے وہ غافل ہیں، آخرت سے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی ظاہری صورتحال دیکھیں تو وہ اسی آیت کے جو ہے وہ مصداق ہے کہ اس کے اندر آج ہر شخص اس جو ہے وہ تگو کے اندر ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، مجھے جو ہے وہ دنیا کی ساری آسائشیں مل رہے ہیں، اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی، جنت کی، اور وہاں جو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت جیسا ماحول بنانا چاہتا ہے اور یہاں کی ساری نعمتوں کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ اہل ایمان کے لیے جو آخرت سے غفلت کے اندر پڑے ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور موت کی تیاری نہ کر سکیں۔ تو اصل کیا ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر زیادہ سے زیادہ ہوگی تو تب وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامران ہونے والے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو آخرت کی فکر مندی کے اندر رہتے ہیں، انہی کو عقل مند لوگ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اس ان آیات کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی، اور انسان کو دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دے گا تو اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق